اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ رضوی کی زندگی میں استخارے کی اہمیت اور بے نظیر استخارات سے متعلق گفتگو کریں گے۔ مقدمتاً آپ کی خدمت میں خود استخارے سے متعلق یہ بیان کرتے چلیں کہ استخارہ کہتے کسے ہیں۔ دینی تعلیمات میں اور دینی روایات میں استخارے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور استخارہ کہتے ہیں دو کاموں میں سے بہترین کے انتخاب کے لیے مطالبہ کرنا خیر کا، کہ جو ان میں سے بہتر ہے وہ خداوند متعال مجھے عطا کرے اور میں اس پر عمل کروں۔ لہٰذا اس تعریف کے مد نظر استخارے کو ایک قسم کی دعا بھی کہا جا سکتا ہے۔ استخارے کا ایک یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان دو کاموں میں تردید کا شکار ہوتا ہے، اپنے دوستوں سے، اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، یا اس کام سے متعلقہ ماہرین سے مشورہ تو کر لیتا ہے، لیکن اس مشورے کے بعد بھی وہ تردید کا شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ اس کام کو خداوند متعال کے سپرد کر دیتا ہے کہ اس کام میں جو بہتری ہے وہ خداوند متعال اسے عنایت کرے، لہٰذا وہ اس پر عمل کرتا ہے جو خدا کی طرف سے اس کے لیے راہ معین کی جاتی ہے۔ اس کام کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ یہاں استخارے کے اگر تعریف کے بعد اس کے طریقوں کا ذکر کیا جائے تو حدیثی منابع میں استخارے کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن میں نماز کے ذریعے سے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے، دعا کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے، تسبیح کے ذریعے سے، حتیٰ کہ استخارہ ذات رقاع کا بھی باقاعدہ ذکر ہے، یعنی کاغذ کے ٹکڑوں کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ قرأ کرے اور انسان ان کے ذریعے سے استخارہ کرے۔ اس کا تذکرہ بھی ہماری روایی کتابوں میں ملتا ہے۔ ان طریقوں میں سے ہر ایک طریقہ، مثلاً اگر آپ قرآن سے استخارہ کر رہے ہیں تو قرآن سے استخارے کے مختلف انواع و اقسام موجود ہیں۔ اگر آپ تسبیح سے استخارہ کر رہے ہیں تو مختلف انواع و اقسام ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ دعا کے ذریعے سے یا نماز کے ذریعے سے استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو مختلف قسم کی انواع و اقسام ہیں۔ لہٰذا انسان جو ہے وہ ان میں سے جس قسم کے اوپر بھی اعتماد رکھتا ہو اس کے مطابق وہ استخارے کو انجام دے سکتا ہے۔ مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں استخارے کی کچھ قسموں کو بیان کیا ہے۔ مثلاً بیان کرتے ہیں کہ استخارے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ جو نماز کے ذریعے سے ہے وہ یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نماز کو ادا کرے اور پھر سجدے میں جا کر 100 مرتبہ خداوند متعال سے یہ دعا کرے کہ استغفر اللہ فی جمیع امور خیرۃ فی آفی، یعنی خداوند متعال سے اس دعا کا مطالبہ کرے کہ میں خدا سے طلب خیر کر رہا ہوں، خدا سے تقاضا کر رہا ہوں کہ میری زندگی کے تمام امور میں خیر مجھے عطا کر، ایسی خیر جس میں خیر بھی ہو اور عافیت بھی اس میں پائی جائے۔ اس کا وہ مطالبہ کرے خداوند متعال سے، اور اس کے بعد خداوند متعال اس کے دل میں ان 2 کاموں میں سے جس کام کے متعلق الہام اس کے دل میں کر دے گا اس کے اوپر وہ کیا کرے؟ عمل کرے۔ پس انسان اس نماز کے بعد، اس توسل کے بعد خود اپنے باطن کی طرف رجوع کرے گا کہ خداوند متعال نے اس کو ان 2 امور میں سے کس کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کی ہے، جس کی طرف خدا نے رہنمائی کی ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ استخارے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کاغذ کے 2 ٹکڑوں کو میں تقسیم کرے، ایک ٹکڑے کے اوپر لکھ دے افعل، یعنی اس کام کو انجام دو، دوسرے ٹکڑے پر لکھ دے لا تفعل، یعنی اس کام کو انجام نہ دو۔ پھر اسے
انسان جو ہے وہ ایک خاص عمل کے تحت جو ہے وہ ان دونوں کاغذوں میں سے ایک کا انتخاب کرے، اس کے اوپر جو عبارت تحریر ہو اس کے مطابق عمل کرے۔ ان دونوں کو مکس بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ استخارہ جو ہم نے نماز والا آپ کی خدمت میں بیان کیا اور یہ جو استخارہ کاغذ والا بیان کرے ہیں، یہ دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان نماز 2 رکعت ادا کرے، 2 رکعت نماز کے اندر انسان جب سجدے میں جاتا ہے، آخری سجدہ انجام دینے کے بعد، تشہد کے بعد انسان سلام کہنے کے بعد سجدے میں جائے، 100 مرتبہ انسان جو ہے وہ خداوند متعال سے طلب خیر کرے، اور اس کے بعد انسان نے وہ جو پہلے سے کاغذ 2 تیار کر رکھے ہیں اسے اپنے جو جائے نماز ہے اس کے نیچے رکھ لے، اور نماز کے بعد ان دونوں کاغذوں میں سے کسی ایک کاغذ کو اگر انسان نکال لے اور اس میں جو عبارت تحریر ہو اس کے اوپر وہ عمل کرے، بجائے اس کے کہ انسان الہام کا انتظار کرے۔ انسان ان 2 استخاروں پر جو ہے وہ اس طرح سے بھی عمل کر سکتا ہے۔ یا تسبیح سے استخارہ کرنا، اس کی بھی متعدد انواع و اقسام ہے کہ مثلا انسان 1 مرتبہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ انسان سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد تسبیح کے دانوں کو ایک مخصوص مقدار میں اپنے ہاتھ میں تھام لیتا ہے، اور اس کے یا تسبیح کے دانوں کو تھام لے یا اس کے علاوہ کچھ کنکریوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لے، اور اس کے بعد انہیں گننا شروع کر دے۔ یعنی اگر تسبیح کے دانے ہیں تو 2 کر کے ان کو گنتا جائے، اور اگر کنکریاں ہیں تو ان کو بھی اسی طرح سے 2 جفت کر کے جو ہے نا وہ گنتا جائے۔ آخر میں اگر اس کے پاس زوج بچے تسبیحوں میں یا کنکریوں میں تو اس کام کو انجام نہ دے، اور اگر فرد بچے تو اس کام کو وہ انجام دے، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ 3 قسم کے استخارے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، استخارے کی تعریف بھی بیان کر دی اور بیان کر دیا کہ استخارہ کہتے کسے ہیں۔ اب آتے ہیں مرحوم سید عبدالکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی کی طرف۔ البتہ یہ جو میں نے استخارے کی انواع و اقسام آپ کی خدمت میں بیان کیے صرف انہی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ بعض استخارے ایسے ہیں جو ہمارے علماء اور ہمارے عرفاء کے سینوں میں منتقل ہوتے آئے ہیں اور وہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گے۔ جیسے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا وہ ایک استخارہ ہے کہ جو علماء سے سینہ بہ سینہ جو ہے وہ نقل ہو رہا ہے، اور اسرار حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ہے اور انہی کے پاس ہے، یعنی وہ ایسے عامۃ الناس میں اس طرح سے بیان نہیں کیا جاتا ہے، اور وہ خاص افراد کے پاس ہے، خاص آداب کے تحت اور خاص طریقے کے مطابق اسے وہ انجام دیتے ہیں۔ خوب، مرحوم سید عبدالکریم رضوی کشمیری تقریباً ایران میں اور عراق میں نجف اشرف میں استخارے کے عنوان سے بے نظیر شخصیت تھے، مشہور تھے، شہرت تھی، یعنی پورے عراق سے لوگ استخارہ کروانے کے لیے عبدالکریم رضوی کشمیری کے پاس نجف اشرف جایا کرتے تھے تاکہ ان سے استخارہ کروائیں۔ قم میں بھی ان کا شہرت کا یہی عالم تھا کہ لوگ دور دراز سے ان کے پاس استخارے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ مرحوم رضوی کشمیری 60 سے زائد انواع و اقسام کے استخاروں پر مہارت رکھتے تھے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض ہندی شخصیات سے استخارے کی اجازت بھی لے رکھی تھی کہ معمولاً استخارے کے لیے اجازت جو باقاعدہ جس طرح سے اجازہ اجتہاد ہوتا ہے، جس طرح سے اجازہ روایت ہوتا ہے، نقل حدیث کا اجازہ ہوتا ہے، مرحوم رضوی نے باقاعدہ استخارے کا بھی اجازہ لے رکھا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی مرحوم رضوی کشمیری پہ ایک خاص عنایت تھی کہ جو انہیں اس قدر استخارے کے اندر مہارت عطا کر رکھی تھی۔ تسبیح سے انواع و اقسام کے استخارے کیا کرتے تھے، قرآن مجید سے انواع و اقسام کے استخارے کیا کرتے تھے۔ مرحوم رضوی کو خود حتیٰ کہ الہام کے ذریعے سے استخارے کیا کرتے تھے، اور انواع و اقسام کی ان کے پاس استخارے کی اقسام موجود تھی اور مہارت حاصل تھی رضوی کشمیری کو۔ اور کیوں مہارت نہ ہو، مرحوم رضوی کشمیری نے استخارے کے لیے باقاعدہ ریاضتیں کی تھیں، باقاعدہ چلے کاٹے ہوئے تھے، اور مرحوم رضوی کشمیری کو مرحوم شیخ اکبر عراقی نے باقاعدہ استخارے کے لیے ایک وظیفہ اور ایک چلہ دے رکھا تھا کہ آپ اگر اس وظیفے پر اور اس چلہ نشینی میں بیٹھیں اور اس چلے کے اوپر عمل کریں تو خداوند متعال انشاءاللہ آپ کو استخارے کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ عمل کیا کرنا ہے؟ 40 دن آپ نے باقاعدہ روزہ رکھنا ہے، اور 40 دن جب آپ روزہ رکھیں گے تو ہر روز
7 مرتبہ آپ نے سورہ یوسف کی تلاوت کرنی ہے اور اسے حضرت یوسف علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو ہدیہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورہ نور کی تلاوت کرنی ہے اور اسے حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا تک ہدیہ کرنا ہے۔ جب 40 دن کا آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو خود آپ اپنے اندر استخارے کی ایک نعمت کو مشاہدہ کریں گے۔ استخارہ در واقع ایک قسم کی غیب کی خبر ہوتی ہے، یعنی انسان استخارے کے ذریعے سے ایک ایسی حقیقت کو کشف کر کے لاتا ہے جسے پہلے کوئی شخص نہیں جانتا۔ مرحوم رضوی کشمیری انواع و اقسام کے جو استخارے کیا کرتے تھے، مثلاً قرآن مجید سے استخارہ کیا، قرآن مجید کے 6 صفحے پیچھے چلے گئے یا آگے چلے گئے اور پھر ان میں مختلف آیات کو جو ہے وہ تلاوت کیا آگے پیچھے سے، اور پھر وہ طرف جو استخارے کے لیے رجوع کرتا ہے اس کی تمام گزشتہ زندگی اس کے سامنے بیان کر دیتے تھے اور تمام آئندہ زندگی اس کے سامنے بیان کر دیتے تھے۔ اسی قرآن مجید سے استخارے اور انہی آیات کے مطالعے کے اور قراءت کے نتیجے میں مرحوم عبد الکریم رضوی کشمیری کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ اس شخص کی گزشتہ زندگی کیسی ہے اور آئندہ زندگی کیسی ہے، اور جس کام سے متعلق یہ استخارہ کروانا چاہتا ہے وہ کام کیسا ہے، اور اسے بیان کر دیتے تھے۔ لیکن یہ ہر کسی کے لیے نہیں تھا، یعنی یہ عنایت مرحوم رضوی کی ہر کسی کے ساتھ نہیں تھی، خواص افراد کے ساتھ تھی کہ جن کے اوپر مرحوم رضوی کو اعتماد تھا یا جن کے ساتھ مرحوم عبد الکریم رضوی کشمیری کے خاص تعلقات تھے۔ یہ اس کے علاوہ ہم سے کسی نے واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ مرحوم عبد الکریم رضوی کشمیری انسان کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو مشاہدہ کر کے اور اس کی موت سے متعلق بتا دیتے تھے کہ یہ شخص کب تک زندہ رہے گا اور کب اس کا انتقال ہو جائے گا۔ میں نے اس بزرگوار سے عرض کیا کہ جنہوں نے ہمیں یہ پیغام بھیجا کہ میں نے مرحوم عبد الکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی جہاں تک تحقیق کیے ہیں، مجھے یہ بات نظر نہیں آئی ہے کہ انگوٹھی دیکھ کر وہ استخارہ اس طرح سے کر دیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ مرحوم رضوی کشمیری 60 سے زائد قسم کے انواع و اقسام کے استخارے جانتے تھے، تو میں اس احتمال کو رد بھی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اسے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، چونکہ رضوی کشمیری سے میری تو ملاقات نہیں تھی، اور جو کچھ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں یہ ان کے حالات زندگی ہیں جو ان کے شاگردوں کے ذریعے سے باقاعدہ کتابوں میں تدوین ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمارا علم صرف انہی کتابوں تک ہے۔ وہ چیزیں جو ان کے شاگردوں کے سینے میں موجود ہیں یا وہ باتیں کہ جو انہوں نے خود افراد نے ان سے دیکھی ہیں، وہ ظاہر ہے وہ خود ہی بیان کر سکتے ہیں۔ ہم صرف کتابوں کا سہارا لے کر آپ کی خدمت میں جو مطالب نقل کر رہے ہیں وہ یہ آپ کی خدمت میں ہیں۔ قرآن مجید سے مرحوم رضوی انواع و اقسام کے استخارے کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بسا اوقات قرآن مجید کی جلد کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتاتے تھے کہ یہ جو کام جس کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہو وہ استخارہ کیسا ہے، اور یہ ایک قسم کا الہام تھا۔ مرحوم رضوی کشمیری قرآن مجید کی جلد کے اوپر اپنا دست رکھتے تھے، ہاتھ رکھتے تھے، اور انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ اس کی نیت سے متعلق کون سی آیت قرآن مجید سے آ رہی ہے۔ یہ در واقع ایک باطنی الہام ہے جو طرف کی نیت کے ساتھ ہی مرحوم رضوی کشمیری کے وجود میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ مرحوم رضوی کشمیری سے متعلق میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں کہ وہ تسبیح کو اپنے ہاتھ میں اور اپنے جو ہاتھ کی گرفت ہے اس میں لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی اس استخارے سے متعلق جو آیت ہے وہ میرے سامنے مجسم ہو جاتی ہے اور مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ یہ حتیٰ کہ وہ تسبیح کے جو دانے ہیں ان کو ہاتھ میں لے کر بسا اوقات گرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ اس شخص کے استخارے کا نتیجہ کیا ہے، درست ہے یا جو ہے وہ نادرست ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں مرحوم آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق۔ نجف اشرف عراق کی ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کا ایک جو مالک ہے وہ ایک روز مرحوم آیت اللہ علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سے ملاقات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ میرے لیے استخارہ کریں۔ مرحوم قاضی کے فرزند جو ہے وہ استخارہ کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ یہ استخارہ صحیح ہے، یہ استخارہ جو ہے وہ نادرست ہے۔ کچھ استخارے جب وہ اس طرح سے کر کے بتاتے ہیں تو یہ ٹرانسپورٹ کمپنی کا مالک ان سے کہتا ہے کہ یہ آپ نے میرے لیے کیسا استخارہ کیا ہے، مجھے تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ درست ہے نادرست ہے، درست ہے نادرست ہے، یہ کیا استخارے کا طریقہ ہوا؟
تو آغا جو قاضی کے فرزند ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسا استخارہ چاہیے؟ کہا کہ ایک روز میں اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دور سے علی آغا قاضی طباطبائی کو آتے ہوئے دیکھا، سخت گرمیاں تھیں اور انہوں نے اپنی یہ عبا اپنے سر کے اوپر ڈال رکھی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آئے، چونکہ وہ کوفہ جانے کا ارادہ رکھتے تھے، میرے قریب آئے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ استخارہ کروانے ہیں۔ تو مرحوم قاضی نے استخارہ کرنا شروع کیا۔ وہ تسبیح کو اپنی جیب سے انہوں نے تسبیح نکالی، نیت کی، آسمان کی طرف دیکھا اور اس تسبیح کے دانوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر مجھے کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اس کام کو انجام نہ دو، یہ معاملہ جو ہے وہ آپ کے لیے منافع بخش نہیں ہے، اس معاملے کو انجام نہ دو، بحول قوت پروردگار یہ جو سفر آپ کرنا چاہتے ہو یہ درست ہے۔ وہ ٹرانسپورٹ کمپنی کا مالک کہتا ہے میں نے فوراً ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی چلاؤ، سٹارٹ کرو، اور گاڑی سٹارٹ اس نے کی تو کہا کہ چلو آغا کو ہم کوفہ چھوڑ کے آتے ہیں، اور آغا قاضی کو بٹھایا، میں بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں آغا قاضی سے اپنی ضروریات سے متعلق استخارے کرواتا جا رہا تھا اور آغا قاضی اسی طرح سے مجھے واقعیت سے متعلق خبریں دے رہے تھے کہ یہ کام آپ کے لیے مناسب ہے، یہ کام مناسب نہیں ہے، یعنی اس مختصر تفسیر کے ساتھ۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، مجھے اس طرح سے بتائیں جیسے آپ کے والد بزرگوار کام کی نوعیت سے متعلق مجھے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے کہ یہ کام جو ہے وہ قابل قبول ہے، اسے انجام دو، یہ کام قابل قبول نہیں ہے، اسے انجام نہ دو، یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ بات درست ہے، یہ معاملہ منافع بخش ہے اور یہ معاملہ ضرر آور ہے، یہ سفر کے لیے مناسب ہے اور یہ سفر کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جیسے آپ کے والد بزرگوار استخارہ کرتے تھے، میرے لیے اس طرح سے استخارہ کریں۔ مرحوم رضوی کشمیری استخارے میں بہت شہرت رکھتے تھے۔ ایک روز آغا رضوی کشمیری کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیا میری طرح جیسے میں استخارہ کرتا ہوں، کیا میری طرح کوئی اور بھی شخص ہے ایسا جو استخارہ کرتا ہو؟ یوں تو بہت سے افراد استخارہ کیا کرتے ہیں، لیکن ان کے استخارے میں کس حد تک مہارت پائی جاتی ہے، کس قدر ان کے اوپر حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی عنایت ہے، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، ہم اس بات کو درک نہیں کر سکتے۔ بس اوقات معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ کسی مولانا سے 2 یا 4 استخارہ کروا لیتے ہیں، اور اگر اس کا نتیجہ درست آ جائے اور ان کی مراد کے مطابق ہو تو وہ اس مولانا کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اور پھر دور دراز سے انہی سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ ہمارے لیے استخارہ کریں، چونکہ ہم نے آپ کو آزمایا ہے 1-2 دفعہ۔ لہٰذا بس اوقات لوگ اس طرح کے آزمائشوں کے بعد جو ہے وہ فرد کے اوپر یعنی استخارہ کرنے والے کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ بس اوقات ایک انسان کی شہرت جو ہے وہ شہرت کاذبہ بھی ہو جاتی ہے۔ مثلاً مرحوم رضوی کشمیری جب ایران تشریف لائے تو اس وقت مراجع تقلید میں سے ایک مجتہد کی استخارے کے عنوان سے بہت شہرت تھی اور بہت معروف شخصیت ہے۔ تو مرحوم رضوی کشمیری بھی ان سے ملاقات کے لیے گئے اور مرحوم رضوی نے ان سے استخارہ کروایا، اور انہوں نے آغا رضوی کشمیری کو استخارے کا جواب دے دیا۔ اور جب وہ باہر تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا آغا رضوی سے کہ آپ نے انہیں استخارے کے عنوان سے کیسا پایا؟ تو آغا رضوی نے فرمایا کہ یہ صرف شہرت تھی اور واقعیت میں کچھ نہیں ہے، یعنی وہ استخارے کے عنوان سے مشہور و معروف شخصیت ہو چکے ہیں، لیکن ان کے استخارے میں وہ جان نہیں ہے جس کو عبدالکریم رضوی تلاش کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ایسا ممکن ہے، ایسا یعنی انسان کی خود کی طہارت نفس اور خود انسان کی جو محنت ہے اور خداوند متعال کی اس کے اوپر عنایت ہے، وہ ایک علیحدہ باب ہے جو ہر کسی کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ لہٰذا مرحوم رضوی کشمیری کی اگر آپ حالات زندگی سے متعلق لکھی جانے والی کتابوں کا مطالعہ کریں تو انواع و اقسام کے استخارے وہاں پر موجود ہیں، انواع و اقسام کی حکایات، واقعات، قصے استخارے سے متعلق رضوی کشمیری سے متعلق وہاں پر درج ہیں۔ لہٰذا مثلاً مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کے ایک شاگرد، ایک نامور شاگرد مرحوم رضوی کشمیری کے پاس آتے ہیں اور آ کر انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ جو استخارہ کرتے ہیں یہ استخارہ نہ کیا کریں، ہمارے استاد اس بات کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے، چونکہ یہ بھی ایک شہرت کا ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے، یعنی آپ استخارہ کرتے ہیں تو لوگ آپ کے اگر مراد کے مطابق ان کی بات ہو تو لوگ آپ کی جو ہے نا وہ شہرت کر دیں گے، اور پھر دور دراز سے لوگ جو ہے نا وہ آپ کو استخارے کے لیے رجوع کریں گے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اسی کام میں صرف ہو جائے گی، آپ اپنے اذکار سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی مطالعات سے، ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔
اور حقیقت بھی اسی طرح ہے۔ مرحوم رضوی جو انواع و اقسام کے استخارے جانتے تھے، ہر کسی کو وہ اس طرح سے استخارے کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ بس اوقات لوگ دور دراز سے فون کیا کرتے تھے، بیرون ممالک سے فون کیا کرتے تھے۔ آغا رضوی کہتے تھے کہ میرے اندر اب جو ہے وہ ہمت نہیں ہے، وہ حوصلہ نہیں ہے کہ میں آپ کو استخارہ کر کے دوں۔ پوچھتے تھے کہ وضاحت کریں استخارے کی، تو بس اوقات نہیں کیا کرتے تھے، اور بس اوقات مرحوم رضوی وہ وضاحت کر دیا کرتے تھے اور لوگوں کو اس طرح سے باخبر کر دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے کہ جو استخارے میں واقعاً اس کے وجود میں جان ہو استخارے کے عنوان سے۔ تو یہ میرے ذہن میں خیال آیا، تو اسی خیال کے آنے کے بعد کہیں سے معلومات ملی یا کہیں سے مجھے رہنمائی ہوئی، تو میں ایک خاتون کے پاس گیا کہ جس کے اوپر حضرت مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ایک خاص عنایت تھی۔ یہ ایک دیہاتی خاتون تھی، ایک عام خاتون تھی، کوئی پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی، لیکن اس خاتون کے اوپر حضرت ابو الفضل العباس کی ایک ایسی عنایت تھی کہ اسے روزمرہ زندگی کے گزر بسر کے لیے استخارے کی تعلیم دے رکھی تھی انہوں نے۔ یعنی استخارہ کرتی تھی اور کچھ اجرت وصول کرتی تھی اور لوگوں کو ان کے حالات سے باخبر کر دیتی تھی۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ استخارے کو امرار معاش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ تو مرحوم رضوی کشمیری کہتے ہیں کہ میں اس خاتون کا جو ہے وہ اس کے پاس گیا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ یہ خاتون کیسے استخارہ کرتی ہے اور کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ میں اس خاتون کے پاس گیا اور میں نے اس خاتون سے کہا کہ میرے متعلق کچھ بیان کرو۔ تو وہ خاتون مجھے کہتی ہے کہ آپ نے ایک حرز پہن رکھا ہے، اسے اتار کے یہاں سامنے رکھو تو میں آپ کو بیان کرتی ہوں۔ اب اس خاتون کو کیسے پتہ چلا کہ مرحوم رضوی کشمیری نے اپنے جسم پر ایک حرز باندھ رکھا ہے جسے اتارنے کی ضرورت ہے؟ مرحوم رضوی کشمیری نے اپنی گردن سے اس حرز کو اتارا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ خاتون شروع ہو گئی مرحوم رضوی کشمیری کے حالات بیان کرنا شروع ہو گئی، ان کی خصوصی کیفیات کو بیان کرنا شروع کر دیا، ان کے گھر کی خصوصیات کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ کتنے کمرے ہیں، کہاں پہ صحن ہے اور کیا کیا کیفیات ہیں، یہ گھر کی کیفیتیں بیان کرنا شروع کر دیں۔ اب رضوی کشمیری کہتے ہیں کہ میں نے بھی مد مقابل اس خاتون کی جو کیفیات ہیں اس کے بارے میں اس کو باخبر کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک ماجرا اس خاتون سے جو برخورد کا تھا۔ پھر ایک یہی ماجرا مرحوم رضوی کشمیری ایک مرتبہ آیت اللہ بہجت کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یعنی ایک شاگرد ہے، وہ نقل کرتا ہے کہ ایک روز آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے درس کی چھٹی تھی۔ میں آغا کے گھر گیا تو میں نے دستک دی، آیت اللہ نے دروازہ کھولا تو مجھے کہا کہ آج تو درس نہیں ہے، آج آپ کس لیے تشریف لے آئے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے معلوم ہے آج درس نہیں ہے، لیکن میں آ گیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو آغا نے مجھے کہا کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ تو میں آیت اللہ بہجت کے پیچھے ان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جب گھر کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ آیت اللہ رضوی کشمیری پہلے سے تشریف فرما ہے۔ آیت اللہ بہجت کے سامنے آیت اللہ رضوی کشمیری چونکہ ان کے شاگرد تھے، ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، یعنی تشہد کی حالت میں اسی طرح سے استاد کے ادب میں اور احترام میں آغا بہجت کے سامنے وہ بیٹھے تھے۔ میں بھی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ آیت اللہ رضوی کشمیری اپنی گفتگو کے دوران اسی خاتون کا ماجرا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی استخارے میں اس قدر شہرت تھی اور اس طرح سے جو ہے نا وہ گویا کہ حضرت عباس علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اس کے اوپر ایک عنایت تھی۔ آیت اللہ رضوی کشمیری اس محفل میں آغا بہجت سے کہتے ہیں کہ گویا وہ جب استخارے کے لیے تسبیح کے دانوں کو ہاتھ میں تھامتی تھی تو اسے گننے کے پہلے ہی گویا اس کے کان میں کوئی الہام کر دیتا تھا، کوئی بتا دیتا تھا کہ اس استخارے کے متعلق جو ہے نا وہ تم نے کیا بات کرنی ہے۔ یعنی اس خاتون کو ظاہر ہے وہ کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی عالمہ خاتون تو نہیں تھی اور نہ ہی اسے استخارے کی ان پیچیدگیوں کا علم تھا، لیکن جیسے ہی وہ تسبیح کے دانوں کو ہاتھ میں تھامتی تھی گویا اس کے کان میں کوئی اطلاع دے رہا ہے کہ تم نے یہ جواب دینا ہے، اور پھر وہ اسی کو بیان کرنا شروع کر دیتی تھی۔ یہ آغا رضوی کشمیری مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اور آغا شیرازی اسی خاتون کے پاس استخارے کے لیے گئے۔ ہم نے اس خاتون کے پاس جا کر پہلے آغا شیرازی نے کہا کہ میرے لیے آپ استخارہ کریں، تو اس خاتون نے کہا کہ اے شیخ تمہاری داڑھی جو ہے وہ ظالموں کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ان کے پاس مت جاؤ۔ یہ میرے استخارے کا اس نے جواب دیا۔ پھر آغا رضوی کشمیری کہتے ہیں کہ میں نے آغا
شیخ شیرازی کو تعجب کی کیفیت میں تو مشاہدہ کیا، اب اس کے بعد میں نے خود استخارے کا مطالبہ کیا۔ اس خاتون نے مجھے کہا کہ اے سید، تم سفر پر جانا چاہتے ہو لیکن تمہارے اطراف میں موجود جو افراد ہیں وہ تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اب ہم نے یہ 2 استخارے کر لیے، اب نہیں معلوم کہ استخارہ درست ہے یا نادرست ہے، لیکن ہم اس خاتون سے اجازت لے کر باہر آ گئے۔ اب میں نے، آغا رضوی کشمیری کہتے ہیں کہ میں نے شیخ شیرازی سے پوچھا کہ بتائیں آپ نے جو استخارہ کروایا اور اس خاتون نے آپ کو جو یہ بات بتائی اور آپ اس پر بہت زیادہ ہو گئے اور تعجب آپ نے کیا، وہ کیا ماجرا تھا؟ تو آغا شیخ شیرازی کہتے ہیں کہ در واقع میں ایران واپس جانا چاہتا ہوں اور میں نے اس خاتون سے ایران واپس جانے کے لیے استخارہ کروایا ہے۔ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ تمہاری داڑھی ظالموں کے ہاتھ میں ہے اور ان کے پاس نہ جاؤ، اور اس نے بالکل درست بات کی ہے، چونکہ مجھے ایران واپس جانے کے لیے اپنے پاسپورٹ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو درست کروانے کے لیے، قانونی کارروائی کرنے کے لیے بعثی حکمرانوں سے متعلق جو شرطیں ہیں ان کے پاس جانا ہوگا جو ظالم ہیں، اور میں ان کے پاس جاؤں گا وہ مجھے دبوچ لیں گے، ممکن ہے مجھے قتل و غارت کر دیں اور مجھے ایران واپس نہ جانے دیں۔ لہٰذا اس نے بات درست کی ہے کہ میری یہ جو ریش مبارک ہے، میری جو داڑھی ہے، وہ ظالموں کے ہاتھ میں ہے، یعنی میرا یہ کام بعثی شرطوں نے کرنا ہے اور وہ ظالم ہیں، اور اس خاتون نے مجھے کہا ہے کہ آپ ان کے پاس نہ جاؤ، آپ کے لیے مفید نہیں ہے۔ میرے ذہن میں بھی یہی بات ہے، لہٰذا میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب آغا رضوی کشمیری اپنے استخارے سے متعلق بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس خاتون سے ایران جانے کے لیے استخارہ کیا ہے۔ میں نے بھی نیت یہی رکھی تھی کہ میرا اس بعثی شرطوں سے اور بعثی حکومت سے فرار کر کے ایران جانا کیسا ہے، آیا بہتر ہے میرے حق میں یا بہتر نہیں ہے؟ تو اس خاتون نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ سید تم سفر کا ارادہ رکھتے ہو اور تم سفر پہ جانا چاہتے ہو، لیکن تمہارے اطراف میں موجود جو افراد ہیں وہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیں گے، لہٰذا میں ایران تو جانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے ایران جانے سے متعلق بتایا ہے کہ تم سفر کا ارادہ رکھتے ہو، رکاوٹ کا بھی بتا دیا ہے کہ اطرافی تمہارے جو ہیں وہ رکاوٹ ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ تمہارا ایران جانا مفید ہے یا مضر ہے، لہٰذا اس کی یہ بات جو ہے نا وہ مکمل اس جہت سے نہیں اس نے بتائی ہے، لہٰذا میرے اختیار میں کہ میں جاؤں یا ایران میں نہ جاؤں۔ یہ آغا رضوی کشمیری نے اس خاتون سے استخارہ کروایا۔ مرحوم رضوی سے متعلق ہم بیان کر چکے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیۃ و ثنا کی ان پر خاص عنایت تھی، اور متعدد واقعات بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ ایک روز عراق کے کسی شہر سے کچھ افراد مرحوم رضوی کشمیری کے پاس نجف اشرف میں استخارے کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ رضوی کشمیری ملاحظہ کرتے ہیں کہ اگر میں ان کا استخارہ کروں تو یہ میرا بہت وقت لے لیں گے اور میرا ٹائم بہت ضائع ہوگا، لہٰذا رضوی کشمیری انہیں کہتے ہیں کہ آپ حرم میں سید الاوصیاء میں تشریف لے جائیں، میں صحن میں آتا ہوں اور وہاں آ کر آپ کا استخارہ کرتا ہوں۔ اب یہ لوگ چلے جاتے ہیں حضرت سید الاوصیاء کے حرم میں، وہاں صحن میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب آئے رضوی، اب آئے آغا رضوی، اب آئے آغا رضوی، اور آغا رضوی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے اور کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اب کیا وجہ ہے؟ ممکن ہے آغا رضوی بھول گئے ہوں یا ممکن ہے کوئی اور ان کو کام پیش آ گیا ہو، تو آغا رضوی کشمیری حرم حضرت سید الاوصیاء میں ان عربوں کے پاس نہیں پہنچتے۔ کچھ دن کے بعد ایک شخص خواب دیکھتا ہے کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیۃ و ثنا اس کے خواب میں تشریف لائے ہیں، اور آ کر اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر عبد الکریم رضوی کشمیری سے کہو کہ ایسے حرم کے صحنوں میں زائرین کو الاف نہ کرے، ایسے ان کو تنگ نہ کرے، یہ ان کو جا کے میرا پیغام دے دو۔ رضوی کشمیری کو آ کر امیر المومنین کا پیغام ملتا ہے تو انہیں وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے ان عربوں کو کہا تھا کہ آپ حرم کے صحن میں جا کر کھڑے ہوں، میں آتا ہوں، اور اس کے بعد میں بطور کلی یا میرے ذہن سے نکل گئی یا کیا ماجرا تھا کہ میں وہاں پر نہیں جا سکا، اور امیر المومنین اس واقعے کی بابت جو ہے وہ مجھ سے تھوڑا ناراض ہیں، لہٰذا ان کو منانا چاہیے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ خوئی کے استخارے کا بھی ذکر مرحوم رضوی کے حالات زندگی میں موجود ہے۔ آیت اللہ خوئی کے جسم پر کوئی زخم ہو گیا جس کے علاج کے لیے وہ بغداد جانا چاہتے تھے، لیکن انہیں تردید تھی، لہٰذا انہوں نے قرآن مجید سے استخارہ کیا۔ قرآن مجید کی متعلقہ جو آیت آئی اس سے مرحوم آیت اللہ خوئی نے یہ استنباط کیا کہ انہیں
بغداد علاج کے لیے نہیں جانا چاہیے، لہٰذا وہ نجف اشرف میں ہی بیٹھ گئے۔ آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری کو جب معلوم ہوا کہ آغا خوئی بیمار ہیں تو وہ ان کی عیادت کے لیے آیت اللہ عظمیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ مرجعیت عظمیٰ سے عیادت کے دوران جب یہ بغداد کا ذکر آیا اور استخارے کا ذکر آیا تو آغا کشمیری نے ان سے پوچھا کہ وہ آیت جو آپ نے استخارے کے وقت نکالی تھی وہ آیت بیان کریں کہ وہ آیت کیا ہے۔ یہاں راوی کہتا ہے کہ وہ آیت میں آغا کشمیری نے بیان کی ہے لیکن مجھے یاد نہیں، میں اس کو بھول گیا ہوں، لہٰذا اس آیت کو انہوں نے تحریر نہیں کیا۔ آغا رضوی کشمیری کہتے ہیں کہ میں نے وہ آیت سنی اور اس کے بعد میں نے آغا خوئی سے یہ کہا کہ یہ آیت علاج کے لیے بغداد جانے کے لیے بہترین ہے، آپ بغداد علاج کے لیے جائیں۔ کیوں؟ چونکہ آپ نے جو اس آیت سے نتیجہ نکالا ہے وہ نتیجہ اس آیت کے مطابق یعنی نہیں بنتا ہے، یعنی آپ اس آیت سے یہ تصور کر رہے ہیں کہ بغداد میں جو ڈاکٹر موجود ہیں وہ بے دین قسم کے ڈاکٹر ہیں، لہٰذا ان سے علاج کروانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، جبکہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ درست ہے ایمانی اعتبار سے وہ آپ کے مد مقابل کمزور افراد ہیں، لیکن وہ اپنی فیلڈ میں، اپنے شعبے میں، اپنے علم میں مہارت رکھتے ہیں، اور آیت ان کے تخصص کو بیان کر رہی ہے، ان کی مہارت کو بیان کر رہی ہے۔ ایمانی اعتبار سے جہاں ان کے ضعف اور کمزوری کا اشارہ کر رہی ہے وہ درست ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے علاوہ ان کی مہارت کو بیان کر رہی ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے ایمان کسب نہیں کرنے جانا ہے، آپ نے ان سے علاج کروانے جانا ہے، لہٰذا آپ جائیں اور جا کر ان سے علاج کریں۔ جب یہ تفسیر آیت اللہ رضوی کشمیری مرجعیت عظمیٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو آیت اللہ خوئی اس تفسیر کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، بغداد جاتے ہیں اور جا کر اپنا علاج کرواتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ مرحوم آیت اللہ بہجت کے پاس ان کا ایک شاگرد گیا استخارے کے لیے، اس نے آیت اللہ بہجت سے استخارے کا مطالبہ کیا۔ آیت اللہ بہجت نے قرآن مجید سے ایک استخارہ کیا، ایک آیت سامنے آئی اور آیت اللہ بہجت نے اسے یہ کہا کہ یہ سفر جس پہ آپ جانا چاہتے ہیں یہ سفر آپ کے لیے جو ہے اس میں بہت مشکلات ہیں، لہٰذا آپ اس سفر پر نہ جائیں۔ اب وہ شاگرد دوبارہ آتا ہے مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ میں تبلیغی سفر پر جانا چاہتا تھا، میں نے آیت اللہ بہجت سے استخارے کے لیے کہا اور انہوں نے کہا کہ اس سفر میں مشکلات ہیں۔ تو آیت اللہ رضوی کشمیری کہتے ہیں کہ ذرا مجھے وہ آیت بتائیے گا کہ جو آیت اللہ بہجت نے آپ کے سامنے ذکر کیا استخارے سے متعلق۔ وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں نے وہ آیت بیان کی جو استخارے میں آئی تھی۔ تو آغا رضوی نے اس آیت کو سننے کے بعد کہا کہ آیت اللہ بہجت نے درست کہا ہے، اس سفر میں مشکلات ضرور ہیں لیکن مالی اعتبار سے یہ سفر آپ کے لیے بہت مفید ہے، یعنی اگر آپ جائیں گے تبلیغ کے لیے تو جہاں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سفر کی واپسی پر وہاں کے مؤمنین جو آپ کی خدمت کریں گے وہ مالی اعتبار سے آپ کی بہت خدمت کریں گے اور اس اعتبار سے یہ سفر آپ کے لیے نہایت مفید ہے۔ لہٰذا وہ طالب علم کہتا ہے کہ میں واقعاً سفر پہ جاتا ہوں، بہت مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن مادی اعتبار سے وہ سفر میرے لیے نہایت ہی مفید تھا، جیسے آغا کشمیری نے بیان کیا۔ پس آیت اللہ بہجت کا بیان بھی درست نکلا کہ سفر میں مشکلات ہیں اور آیت اللہ کشمیری کا بیان بھی درست نکلا کہ سفر میں مشکلات ہیں لیکن آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ آپ کے اس سفر کے اندر جو ہے وہ مالی اعتبار سے آپ کے لیے نہایت ہی مفید واقعہ ہوگا۔ یا اس کے علاوہ ذو معانی استخارے سے متعلق بھی آیت اللہ کشمیری کے بیان میں جو ہے وہ ان کے حالات زندگی میں ذکر ہے۔ مثلا ایک خاتون، ایک میاں بیوی جو ہیں وہ آغا رضوی کشمیری کے پاس استخارے کے لیے آتے ہیں۔ آغا رضوی ان کے لیے استخارہ کرتے ہیں، شوہر سے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے دکان کھولنا مفید ہے، خاتون سے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے دکان کھولنا جو ہے وہ مضر ہے۔ خاتون اعتراض کرتی ہے کہ آپ نے استخارہ ایک کیا، آیت بھی ایک نکالی، جواب کیسے مختلف ہو گئے؟ میرے شوہر سے کہہ رہے ہیں کہ دکان کھولنا مفید ہے، مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دکان میں بیٹھنا جو ہے وہ نقصان دہ ہے، یہ کیسے آپ نے استنباط کیا؟ خاتون یہ سمجھی کہ شاید یہ مولانا صاحب ہیں، یہ اپنی دینی تعلیمات کے نتیجے میں مجھ پر جو ہے نا وہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ خاتون کے لیے دکان کھولنا مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا یہ خاتون کہتی ہے کہ ہم نے آغا رضوی کشمیری کے استخارے کی مخالفت کی اور میرے شوہر نے دکان کھولی، میں بھی اس کے ساتھ دکان میں جا کر بیٹھ گئی۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ میں اس کے ساتھ دکان پر جب بیٹھی تو ظاہر ہے
میں اس کی مدد کے لیے اور اس کی ہیلپ کے لیے وہاں پر بیٹھی ہوں۔ اب میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ جاؤ گھر سے جا کر چینی لے کر آؤ، گھر سے جا کر گھی لے کر آؤ، گھر سے جا کر آٹا لے کر آؤ۔ اب میں جاؤں آؤں بار بار اسی جو ہے نا وہ دکان اور گھر کے چکر لگا لگا کے میرا تو دماغ ہی چکر آ گیا۔ اب جا کر مجھے بات سمجھ آئی کہ آغا کشمیری نے اس استخارے سے جو مجھے کہا تھا کہ تمہارے لیے مفید نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ میں اس طرح سے چکر لگا لگا کے میرا تو دماغ ہی چکر آ جائے گا اور میں جو ہے وہ کیسے یہ دکانداری کر سکتی ہوں۔ لہٰذا میں نے اس دکانداری کو خیر آباد کی اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تمہیں تمہاری دکان مبارک ہو، میں اپنے گھر جا رہی ہوں اور میرا اب اس دکان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تمہیں کوئی سامان لا کر نہیں دوں گی، اپنا شاگرد رکھو۔ لہٰذا یہ وہ حالات زندگی ہیں استخارے سے متعلق جو مرحوم عبد الکریم رضوی کے حالات زندگی میں موجود ہیں۔ یوں تو بہت سی حکایات ہیں، بہت سے واقعات ہیں، لیکن ہماری گفتگو میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس مرحوم رضوی کشمیری کے حالات زندگی کو اس قدر طولانی کریں۔ ابھی ہماری گفتگو آپ کے ساتھ عبد الکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی میں جاری ہے، لیکن استخارے کے چیپٹر کو ہم یہیں پر کلوز کرتے ہیں۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔